اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں، اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم پڑھیں گے، اسٹارٹنگ سے اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں، مشرکین کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ منافقین کا لفظ نکل گیا تو بتاتا ہوں کہ منافق کس کو کہتے ہیں۔ منافق ایک عملی منافقت الگ ہے اور جو ہے عقائد کا منافق الگ ہے۔ عقائد کا کون ہے منافق، یہ اپن نہیں بتا سکتے کہ بھائی عقائد کا منافق کون ہے۔ عقائد کا منافق وہ ہے، منافق کس کو کہتے ہیں، منافق ہے نفاق سے۔ نفاق جو ہے منافق کس کو کہتے ہیں، منافق اس کو کہتے ہیں سامنے تو ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی میں ایمان والا ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں جو اللہ کو ماننے والا ہوں، اس کے رسول کو ماننے والا ہوں، پھر سامنے سے جب چلا جاتا ہے ایمان والوں کے، جب ان لوگوں کے سامنے چلے جاتا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کے پاس چلے جاتا تو ان کے سامنے بتاتا کہ نہیں میں تمہارے ساتھی ہوں۔ ایک عقائد کا منافق ہے، عقائد کا منافق ہے یہ، اور ایک عملی منافقت ہم سوچ لیں کہ ہمارے اندر بھی ہے کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عملی جو منافقت ہے، جو انسان جو عمل کرتا منافقوں والا، اور منافقین کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین جہنم کی بڑی بالکل نیچے حصے میں ہوں گے۔ منافقین جو ہوں گے جہنم کے اندر بالکل نچلے حصے میں ہوں گے۔ تو منافقین کا جو عملی منافقت بہت ہے، میں تھوڑی بہت آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ منافقت بہت ہے، ہم بعض وقت نماز پڑھتے ہوئے ہمارا ذہن یہ ہوتا کہ ہم نماز کو جلدی جلدی ختم کر دیں۔ نماز کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ نماز کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی معلوم ہی نہیں، اور نماز کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم ہے۔ نماز 4 رکعت کی نماز بس 1 منٹ کے اندر پڑھ لے ختم۔ یہ فرماتے ہیں علماء کرام، حدیث میں آتا ہے یہ منافقت کی نشانی ہے۔ نماز کے اندر سستی کرنا یہ منافقت کی نشانی ہے۔ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں، سورہ نساء کے اندر سورہ نمبر ہم دیکھیں تو سورہ نساء کے اندر سورہ نمبر 4 ہے، آیت میں دیکھیں تو 142 ہے۔ ہم دیکھیں اللہ وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو منافقین ہیں وہ منافقین نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، اور فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقین کے لیے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بڑی بھاری رہتی ہے۔ یہ اعمال جو ہے منافقت کے ہیں، اور منافق کبھی سچ نہیں بولتے، ہمیشہ جھوٹ بولتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ ہم کتنا سچ بول رہے ہیں، کہ ہم سچ بولنا تو آگے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ہم جھوٹ کے ساتھ ساتھ ہماری اولادوں کو جھوٹ کی ترغیب بھی ہم دلا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں بول رہے کہ بیٹا جھوٹ بولو، بلکہ ہم بچوں کو بول کے بھی جا رہے ہیں۔ اگر کسی کا موبائل پہ فون آ گیا، ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم فوراً بولتے رہے کہ فون اٹھا کے بول دو بابا گھر پہ نہیں، ابو گھر پہ نہیں۔ بچوں کو اگر جھوٹ سکھائیں گے تو یہ بڑے ہو کے جھوٹ بولتے رہیں گے، ان کی نسلوں میں جھوٹ بڑھ جائے۔ جھوٹ بولنا حدیث میں آیا، میں اپنے الفاظ یہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، حدیث میں آیا، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر منافقین کے نشانیاں بتائیں کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ منافقین کی نشانیوں میں سے کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنا جھوٹ عام ہو گیا، اگر بکیٹ میں کچرا پھینکنا ہے تو بھی جھوٹ بول۔ ہم دیکھ لیں، ہم دلیل بھی بتا سکتا ہوں میں کیسا جھوٹ بول۔ ہم کچھ ایسے آئٹمس لا کے کھا رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں، مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں مذاق میں جھوٹ جائز ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ غم میں جھوٹ جائز ہے۔ جھوٹ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جس پہ اللہ کی لعنت ہو گئی وہ نہ دنیا کا، وہ ہمارے موٹے الفاظ میں بولتے نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔
تو جب اللہ کی لعنت ہو گئی اس کے اوپر، وہ کہیں کا نہیں رہا، نہ اس کی دنیا تباہ اس کی آخرت تباہ، تو جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ پھر دوسرا سرسری انداز میں بتاؤں گا کیونکہ وقت کا تقاضا رہتا ہے یہاں پہ۔ دوسرا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے، ایک تو جھوٹا ہے، دوسرا امانت میں خیانت کرتا منافق۔ اگر منافق کے پاس اگر کوئی امانت رکھ دیا، منافق کے پاس کوئی امانت رکھ دیا تو امانت میں خیانت کرتا۔ اکثر لوگوں کا ذہن کیا ہے، امانت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پیسے چھے امانت۔ اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ پیسے کو ہی امانت سمجھتے ہیں۔ اکثر کسی کے پاس اگر پیسے رکھا ہے تو وہی امانت ہے، بلکہ امانت کے بارے میں علماء کرام بتاتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بات بتا دیں کہ بھائی یہ فلاں کے سامنے نہیں ذکر کرنا ہے، اگر تم کو کوئی بات بتا دیں راز رکھنے کے لیے کہ بھائی تم ظاہر نہ کریں، اگر ہم چھپا کے نہیں رکھیں گے وہ بات کو لوگوں کے اندر ظاہر کر دیں گے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منافقت کی علامت، یہ منافقت کی علامت، امانت میں خیانت کرنا۔ اور جب وعدہ کرتے ہیں منافقین، جب وعدہ کرتے ہیں منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر جو بتائے ہیں میرے دوستو عزیزو، اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، اللہ قرآن کے اندر ایک سورت رکھ دیا منافقین کے نام سے، سورۃ المنافقین۔ ہم کبھی قرآن کو پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر منافقین کے بارے میں کس طریقے سے ذکر فرما۔ تو اللہ تبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو منافق ہوتا وہ کبھی وعدے کا پابند نہیں ہوتا، وہ کبھی وعدے کا پابند نہیں ہوتا۔ ہم جس نبی کی امت ہے وہ نبی کے بارے میں آتا ہے، علماء اکرام بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے کسی جگہ پہ آنے کا وعدہ کیا کہ 3 دن ہو گئے گزرا، آیا نہیں، تیسرے دن بغیر انہیں اس راستے سے گزرا تو یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بولا تھا ملنے کے وعدے کے۔ تو ہم کس نبی کی امت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیمات دی ہے۔ ہم دیکھیں کہ منافقین کی علامت ہے جو کہ اگر وعدہ کریں، وعدہ کرنے کے بعد اگر وہ وعدے کو پورا نہ کریں، وہ کسی بھی قسم کا وعدہ ہو سکتا، اگر آپ کو ملاقات کا کوئی بولے آج کل ایسا معاملہ ہو گیا، ارے میں بولا تھا بھول گیا۔ اس سے پہلے بھی میں ذکر کرا تھا قرضوں کے تعلق سے، ہم قرضے لے رہے ہیں اور ایک پہلے مہینہ 2 مہینے میں اس کو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بڑی اطمینان کے ساتھ بولتے نہیں بڑے بھائی دیتا ہوں، بڑے بھائی آج نہیں کل دے دیتا ہوں بڑے بھائی۔ جب 2-4 مہینے 6 مہینے گزرتے میں کیا بھاگ جا رہا ہوں، میں کیا مر جا رہا ہوں، میں کیا جو ہے نا ڈبا دینا ہے، ایسے جو ہے نا باتیں ان سے کرتے ہیں۔ یہ فرمائے کہ تمام کی تمام چیزیں یہ منافقین کی علامت ہے، اور بہت ساری علامتیں ہیں منافقین کے جو میں بولنا مقصد تھا، میری بات اسی طرف نکل جاتی۔ تو فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام جو انسان ہے خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خسارے میں بول رہے، جب نقصان اٹھانے والے میں بول رہے، خسارہ کس کو بولتے ہیں؟ لاس۔ جو اگر ہم بزنس میں کچھ مال لگائے، پیسہ لگائے، اس کے اندر ہم کو نفع نہیں ہو کے اگر اس کا نفع حاصل نہیں ہوا تو نقصان اگر حاصل ہوا تو جب لگانے کے بعد ہمارا زندگی کا سرمایہ مال لگانے کے بعد اگر ہم کو نفع حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو خسارہ ہوا۔ تب ہم کون سی چیز لگائے جو اللہ فرمانے کے انسان خسارے میں ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ہماری جو زندگی ہے یہ سب سے بہترین سرمایہ ہے جو گزرتا چلا جا رہا، ایسا گزر رہا ہے جیسا ایک برف کی سل ایک رکھے تو کسی کا انتظار نہیں کرتی، وہ خود بخود گزرتے رہتی۔ ہمارا وقت اسی طریقے سے گزر رہا ہے، اور اگر ہم اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی فرما برداری کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر گزاریں گے تو اللہ آگے فرمائے کہ 4 ایسے اعمال ہیں، 4 ایسے لوگ ہیں، 4 ایسے اعمال ہیں جو اگر ان کے اندر ہوں گا تو نقصان نہیں اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کیا فرما رہے؟ تمام کے تمام انسان سوائے 4 صفات والے لوگوں۔ 4 صفات کیا ہے؟ 4 صفات وہ ہے الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کسی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، لوگوں کے دروں پہ لوگوں سے عاجز ہونے سے اچھا ہے کہ اللہ کے در کے سامنے عاجز ہو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا حدیث کا مفہوم ہے، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، جوتے کا اگر ہمارے موٹے الفاظ میں اگر میں بتاؤں، ہماری اگر چپل بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی ہم اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو اسباب بنائے گا، تمہارا جو کام ہے وہ پورا ہوگا، لیکن مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور اگر کوئی مانگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ فرمایا کہ اس کی جو ہے ایسا نہیں، آج کل ہم کیا کریں، پیشہ ور لوگوں کو دے کر ہم ان کی جو ہے نا پیشہ ور ویکنیس انسٹیٹیوشن کو بڑھاوا دیں۔ کیا بڑھاوا دیں؟ پیشہ ور ہے، ہم پیشہ ور کو دے رہے، اس کی عادت بن جا رہی۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو ہمارا جذبہ ہوتا، ہم غریبوں کے اندر جو ہے ہم جو ہمارا مال خرچ کریں، ہمارا جو ہے زکات نکالتے ہیں، ہمارا جو خیرات صدقہ نکالتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ڈھونڈتے نہیں جو دکھا اس کو دے دیں، نہیں، ضرورت مند کو دینے کی ہم فکر کریں، ضرورت مند کو دینے کی ہم کوشش کریں۔ کون ضرورت مند ہے، رشتہ داروں میں دیکھیں، عزیز و اقارب میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ ایمان کافی نہیں ہے صرف ایمان لا لینا، ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہے، ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اور کون سا عمل ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور روزے رہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا اعمال کرو صالح، اعمال صالح کرو، جو اعمال صالح کرنے والے ہیں، اللہ فرمانے تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، سوائے جن کے اندر 4 صفات ہے۔ فرمائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو عمل صالح کرنے والے ہیں، سوائے ان کے جو عمل صالح، باقی پورے خسارے میں، باقی پورے گھاٹے میں۔ اعمال صالح کیا ہے؟ ہم غیبتوں سے بچنا، ہم برائیوں سے بچنا، ہم شراب نوشی سے بچنا، ہم زنا بدکاری سے بچنا۔ اور اکثر لوگوں کا ذہن کیا ہوتا، زنا کا مطلب ایک الگ ہی مثال ہے، وہی ہے زنا، دوسرا نہیں ہے۔ آنکھ کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، کان کا زنا ہے، ہر برائی سے ہم بچیں۔ یہ ہے اعمال صالح۔ اعمال صالح اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ ہی رہنا اعمال صالح ہے۔ کئی ہمارے احباب ایسے ہیں، کئی ہمارے لوگ ایسے ہیں، روزہ رہتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے، روزہ رہتے ہوئے بھی غیبتیں کرتے، روزہ رہتے ہوئے بھی بد کلامیاں کرتے۔ تو یہ چیزوں سے ہم بچیں، اعمال صالح۔ اب پھر اعمال صالح کر لینا کافی نہیں ہے، ہم صرف اپنے حد تک محدود رکھ لیں۔ میں ایک حدیث پڑھا تھا اسٹارٹنگ میں، اکثر پڑھتے رہتا ہوں حدیث، بلغوا انی ولو آیا، بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم کو بات معلوم ہو گئی، اب آپ کے پاس امانت ہے، دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تک ہی محدود رکھ لے رہے ہیں۔ اب ہم ہمارے تک سن کے محدود رکھ لیں گے تو ہمارے بچے کیا دینی تعلیم حاصل کریں؟ ہم مریں گے تو ملزموں کو ڈھونڈتے ہوئے پھریں گے، میرا باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھانا ہے، چلیے۔ ہم نہیں سیکھ رہے تو ہمارے بچوں کو کیا سکھائیں؟ ہم کو خود سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آ رہا، ہم کو جو ہے دنیا کے بڑے بڑے گانے گا لیتے، 6 منٹ 7 منٹ کے پورا گانا گاتے، 3 گھنٹے کی فلم کی سٹوری پوری بولنا آتا، 3-4 گھنٹے کی فلم کی پوری سٹوری بولتے، نئے وہاں ایسا نہیں کرا تھا، وہاں ایسا کرا تھا، دوسرے کو دلیل بھی پیش کرتے۔ لیکن جب سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر کریں گے، بھائی پڑھ کے تو سنا، اللہ ماشاءاللہ پڑھنے والے 2-4 ملیں گے صحیح، اکثر سورہ فاتحہ کا بولے تو معلوم ہے عالم کا سورہ بولا۔ ہم کیا اتنی دین سے دوری ہے، جب ہم کو سورہ فاتحہ ہی پڑھنا نہیں آ رہا تو ہماری نمازیں کیا ہوتی؟ ہم ہمارے والد کا انتقال ہوا تو ان کا کیا جنازہ پڑھا؟ یہ بیسک
بنیادی چیزیں ہیں میرے دوستوں بزرگوں، اس کو سیکھنا ہے. ہم کو ہر جگہ موقع نہیں ملتا، اتنا ٹائم نہیں ملتا. اپن کہیں بھی جا کے دوسرے ورکنگ دیش میں جا کے بہت سالوں سے نہیں مل سکتے. یہاں پہ 10-15 منٹ سنایا جاتا، تب اس کو سنیں. سن کے کیا کرنا، ایک کان سے جو ہے سنیں گے اور دوسرے کان سے اگر چھوڑ دیں گے، یہ چھوڑ دینا یہ منافقت کی علامت ہے. منافقین کیا کرتے تھے، سنتے تھے، سن کے کیا کرتے تھے، ادھر سے سنتے تھے ادھر سے نکال دیتے تھے. نفع عربی میں ٹرنل کو بولتے، اکثر جو ہے سرنگ بولتے تھے کہ ایک طرف سے دوسری طرف سے راستہ نکل جاتا. ٹرنل اکثر خلیجی ممالک میں ٹرنل کے اوپر لکھا ہوا رہتا عربی میں نفق سے نفاق ہے، نفاق سے منافق. منافقوں کی علامت ہے ایک طرف سے ان کے دل میں ایمان نہیں ٹکتا. سنتے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں میں رہ کے بولتے ایمان والے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا جب ایمان والوں میں آتے تو بولتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب ان کے شیاطین میں چلے جاتے، شیاطین سے مراد جو ان کے لوگوں میں چلے جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. منافقت کی اتنی بڑی بے عزتی ہے، نہ ان کے لوگوں میں ان کی عزت ہے، نہ ان کے لوگ یا ہمارے لوگوں میں ان کی عزت ہے. نہ صحابہ میں عزت ہے، نہ ان کے لوگوں میں عزت ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں جھوٹ، ان کی زندگی میں دھوکہ بازی، ان کی زندگی میں امانت میں خیانت، ان کی زندگی میں جو ہے تمام برائیاں ہیں. ہمارے سامنے ہمارے ساتھ بولتے، ان کے سامنے ان کے ساتھ. تو یہ منافقت ہے. تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرنے والے نقصان میں ہیں. اس کا مجموعہ یہ ہے. علماء کرام بتاتے ہیں اگر کوئی سورہ عصر سمجھ گیا تو اس کی زندگی سمجھ جاتی ہے. آگے فرما رہے تمہارا عمل کر دینا کافی نہیں ہے، تم کیا کرو، دوسروں کو نصیحت کرو، صبر کی، اور دوسروں کو حق کی تلقین کرو. اب یہ اپن جو اچھے باتیں بولیں گے، اعمال صالح کی باتیں اگر ہم بولیں گے تو راستے کے اندر مشقتیں آئیں گے. راستے کے اندر بولیں گے لوگ ہم کو برداشت کا جو ہے نا کام کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے حق کی دعوت بھی دو، حق کو اپنے اندر بھی لاؤ اور لوگوں کو بھی بولو. اور جب تمہارے پاس مشقتیں آئیں گی، ان کے راستے پر چلنے والوں کو کانٹے چھپتے ہوئے چلنا پڑتا. مشقتیں آئیں تو حق کی تلقین بھی کرنا، خود حق پہ بھی چلنا اور خود صبر بھی کرنا، دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات کہنے میں غلطی کو